شرمیلا فاروقی نے بتایا کہ وہ اسلام آباد سے کراچی پہنچی تھیں، جہاز سے باہر آنے لگیں تو ان کے عقب میں آنے والے علی مرزا نامی شہری نے تیزی سے آگے نکلنے کی کوشش کی اور بدتمیزی کی۔ دنیا نیوز سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے علی مرزا کا کہنا تھا کہ دوران سفر شرمیلا فاروقی کا رویہ نہ صرف مسافروں کے ساتھ بلکہ عملے کے ساتھ بھی حد تک آمیز تھا۔ بارہا اعلانات کے باوجود وہ اپنی سیٹ بیلٹ باندھنے کو تیار نہیں تھیں۔ علی مرزا نے بتایا کہ شرمیلا فاروقی نے نہ صرف ان کے ساتھ بدتمیزی کی بلکہ ان پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ اسی معاملے پر بات کرتے ہیں شرمیلا فاروقی سے۔ جی شرمیلا فاروقی صاحبہ، واقعہ ہوا کیا ایئرپورٹ پر؟ دیکھیے، ایف آئی آر میں نے لانچ کرا دی ہے اور اس میں پوری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، میں اس میں دوبارہ نہیں جانا چاہتی، لیکن صرف میں ایک بات یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گی کہ کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں دیتا قانون کہ وہ کسی بھی عورت کے ساتھ بدتمیزی کریں اور غیر اخلاقی الفاظ استعمال کریں، اور ایز پاکستانی سٹیزن میں نے اپنا یہ حق استعمال کیا ہے کہ میں چاہے وہ امریکن سٹیزن ہو چاہے وہ پاکستانی سٹیزن ہو، میں نے قانون کے مطابق ایک ایف آئی آر لانچ کری ہے، تحقیقات ہوگی۔ اس کے علاوہ کیونکہ وہ جو شخص تھا وہ یہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ وہ امریکن سٹیزن ہے اور وہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ پاکستان کے کسی بھی شہری کو اریسٹ کروا سکتا ہے، اٹھوا سکتا ہے اور اسامہ بن لادن کی طرح مروا سکتا ہے، تو میں نے یہ ایف آئی آر کی کاپی وتھ مائی کورنگ لیٹر میں نے امریکن ایمبیسڈر کو، کاؤنسل جنرل کو اور یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو میں نے بھجوا دی ہے کہ وہ بھی اس کے اوپر جو ہے اپنی تحقیقات کریں۔ اچھا، علی مرزا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ علی مرزا صاحب، کیا ہوا، کیوں آپ نے بدتمیزی کی؟ کوئی بدتمیزی میں نے نہیں کی۔ ہوائی جہاز کے 25 جو مسافر ہیں انہوں نے میرے حق میں وہاں بولا ہے۔ پہلے تو انہوں نے ایئر ہوسٹس کے ساتھ بدتمیزی کی، کیونکہ ایئر ہوسٹس نے جب وہ جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ جب پلین لینڈ کر رہا ہے تو آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیں اور اپنی سیٹ کو اوپر کر لیں، تو انہوں نے میرے خیال سے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی تھی، کیونکہ مجھے تو یہ اسی وقت پتا چلا جب ایئر ہوسٹس نے آ کے ان سے کہا کہ سیٹ بیلٹ باندھ لیں، اور تو انہوں نے اس کو غصے سے ڈانٹا تو وہ سہم کے بیچاری چلی گئی۔ اس کے بعد بھی انہوں نے نہیں باندھا تھا تو وہ دوبارہ آئی، دوبارہ بھی انہوں نے ڈانٹا۔ میں سامان اٹھا کے جیسے ہی آگے بڑھا تو یہ اپنی سیٹ سے، کیونکہ یہ میرے آگے بیٹھی تھی تو یہ وہاں سے نکل رہی تھی، تو میں نے ایز اے کرٹیسی، ایز اے ریسپیکٹ میں نے ان کو کہا کہ پلیز گو اہیڈ، میں نے اس طرح سے ان کو کہا، تو انہوں نے غصے سے مجھے کہا کہ نو یو گو اہیڈ، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کے کہا کہ میں تو آپ کو کرٹیسی کے طور پر آگے جانے کو کہہ رہا ہوں، آپ مجھ پہ غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ تو کہتی ہے آئی ڈونٹ نیڈ یور کرٹیسی، یو گو اہیڈ۔ میں نے کہا بڑی حیرت کی بات ہے، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ خاتون، ایک پاکستانی، ایک مسلمان اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ پہلے ایئر ہوسٹس کے ساتھ بھی زیادتی کی، اس سے بھی آپ تلخ لہجے میں بات کر رہی تھی، اب مجھ سے بھی بلا وجہ تلخ لہجے میں بات کر رہی ہیں۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ عورتوں کو اس طرح کی خواتین کو زیب نہیں دیتی۔ اچھا شرمیلا صاحبہ، آپ نے سنا، وہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جسے بدتمیزی کہا جائے۔ انہوں نے جو بھی کہنا ہے یہ اب یہ پولیس کو بیان دیں، اس کو عزت ہی نہیں کرنی آتی، نہ یہ اپنی ماں کی عزت کر سکے، نہ یہ اپنی بہنوں کی عزت کر سکے، نہ یہ کسی پاکستانی خاتون کی عزت کر سکے۔ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ یہاں سے بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور ان کے پاس ایک گرین کارڈ آ جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کچھ اشرف المخلوقات ہیں اور وہ پاکستان کو اور پاکستان کے شہریوں کو کسی طریقے سے بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اب آپ نے مقدمہ درج ہو گیا نا، اب دیکھتے ہیں کہ علی مرزا صاحب کیا کہتے ہیں، وہ کیا کریں گے۔ طریقے سے چمکائیں، بلا وجہ کے اس طرح کی غلط بات نہ کریں کہ پاکستان کی بے عزتی نہ کریں اس طرح۔ شرمیلا فاروقی رہنما پیپلز پارٹی اور علی مرزا پاکستانی نژاد امریکی، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔